تقویٰ محبت، تقوی کا نام ہے دوسرا محبت، عزیزی محبت پیار. لوگ کہتے ہیں نا آج کل جو دوسرے انگلش بڑے انگلش میں کہتے ہیں آئی لو یو، کہتے ہیں نا یہ دنیا کا لو کچھ نہیں. دنیا کا لو جب تک جسم ہے، جان ہے، جان میں روح ہے، تب تک، اور اس میں بھی اگر وفا ہے تب تک. اصل پیار ہے اللہ کے رسول کا. کبھی ہمارا ایک ذکر ہوا تھا، اسی پہ 5 منٹ بول کے جو بات سمجھانا ہے وہ سمجھاؤں میں آپ کو. محبت کی بات ہے. میں نے کہا تھا ہمارے سید صاحب کو کوئی ایسا موقع ملے، کوئی خاص سے بات چلے تو بات چل سکتی ہے. اب خاص میں جمعہ میں ایسی بات نہیں ہو سکتی، مگر مولانا مستقیم میں بات چلا دی تو اسی کے جو 5 منٹ کہہ کر جو اصل مقصد ہے وہ سمجھاؤں. آپ بھی سوچنے پر حیران ہو جائیں گے، وہ سوچیں گے. اور حق ہے، یہ حق ہے، مگر حق ہے کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا حق ہے. جیسے ہماری طرف سے کہتے ہیں نا ایک طرفہ پیار. اگر دنیا میں آخرت میں کوئی ہے عشق کرنے والا، پیار کرنے والا آپ سب سے، مجھ سے اور اس ساری کائنات سے، تو وہ ہے اللہ. وہ ہے اللہ. ایک طرفہ پیار. پھر بھی اللہ کہتا نہیں ہے اے میرے بندے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں. جیسے مثال نہیں، جیسے حق کے ساتھ آدمی جوڑا بناتا ہے، بنتا ہے اللہ کے حکم سے، میاں بیوی کہلاتے ہیں، پھر آگے کی منزل آتی ہے، پھر اس میں ملن ہوتا ہے. ملن کے بعد اس میں اللہ جسم میں روح ڈالتا ہے. کہتے ہیں کہ ناپاک قطرے کا پھر اللہ اپنی شان سے ایک ٹکڑا بناتا ہے، ایک لوٹا بناتا ہے دوست کا. پھر 120 دن کے بعد اس میں روح ڈالتا ہے. دیکھو ایک طرفہ پیار. روح ڈالتا ہے. روح ڈالنے کے بعد فریضہ مقرر ہوتا ہے. فریضہ کہتا ہے اللہ اب اسے لڑکی میں شمار کرو یا لڑکے میں. وہاں سے حکم آتا ہے لڑکی یا لڑکا. پھر بنتا ہے، ابھی اندر ہے، 120 دن ہوئے ہیں. پھر پروان چلتا ہے. وہ آہستہ آہستہ ہاتھ، پیر، سر، دماغ، دل سب کچھ بنتا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے ہمیں ڈاکٹر سے، حکیم سے، کہ ایک بچہ بنتا ہے، اس کو کبھی میٹھے کی ضرورت ہے، پھیکے کی ضرورت ہے،
ہر چیز کی اس کو ضرورت ہے، تو وہ پورا کون کرتا ہے؟ تو اللہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس نازک جسم کو وٹامن کی ضرورت ہے، تو اللہ اس کی ماں کے دل میں خیال ڈالتا ہے کھٹا کھا، ایک طرح پیار۔ اس طرح سے وہ ہوتے 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 بڑا ہو جاتا ہے، پھر پیٹ میں ہی سوال جواب ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھ میرے بندے میری بندی دنیا میں جا رہی ہے، جا رہا ہے، مجھے بھولنا نہیں، مجھے بھولنا نہیں۔ وہ دنیا جا جاتا ہے، یہاں جاتی ہے، اذان و تکبیر دیتے مسلمان کے گھر جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ چلتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، اس کی ناک کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور وہ بڑا ہوتے ہوتے وہ سمجھدار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تب بھی اللہ اس کے دل میں یہ بات بار بار ڈالتا ہے میرے بندے مجھے بھولنا نہیں۔ ایک دم اسپیڈ سے بڑھ رہا ہوں میں، بڑا ہوتا ہے، اس سے خبر ہوتی ہے سچ کیا، جھوٹ کیا، دل کیا، دکھ کیا، تکلیف کیا، پھر دکھ میں کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ کہتا ہے دیکھو پہلے سے تیرے پاس ہو، جب تجھے ہوش نہیں تھا، ایک طرفہ پیار کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے کچھ ایسے اسباب بناتا ہے کہ 100 سال 50 سال 30 سال رہتا ہے، اس کے آج سے ایسا کچھ کام کروا لیتا ہے کہ وہ جنتی بن جاتا ہے۔ اگر کسی سے سچی محبت ہے تو کرنا ہے، ایک ہی ذات ہے جس کا نام ہے اللہ، اور اس کے بعد ہے اللہ کے رسول۔ مگر اللہ کہتا ہے یہاں کیا کہتا ہے، اے لوگوں میری اہمیت دیکھو، میری عظمت دیکھو، میری قدرت دیکھو، تو سنو مجھ سے اگر تم پیار کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے نہ کرو، میرے معبود سے۔ ایک اور نقطہ مجھے دھیان آ گیا، شاعر کرامت نے کسی شاعر کرامت سے کہا کہ یار ہم حضور کا نام آتا ہے تو چومتے ہیں، اللہ کا نام آئے تو کیوں نہیں چومتے؟ تو اللہ نے کہا سنو یہ ساری چیزوں سے، یہ سارے پیار سے میں پاک ہوں، اور اگر ایسا پیار کرنا ہے، میرا اگر تمہیں پیار چاہیے تو میرے حبیب کے پاس جاؤ۔ اگر ہم چومتے ہیں اور نام لیتے ہیں محمد، کبھی لینا یا آئینے میں جا کے دیکھ کر، موبائل میں جا کے دیکھ کر بولنا دیکھنا، آپ نام لو گے، نام لیں گے ایسا محمد محمد، ایسے نام لیں گے نا محمد، تو ہمارے ہوش ایک بار نہیں 2 بار ملتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ایک میری طرف سے محمد، پیارا میٹھا نام ہے، سب کی زندگی سوار دیتا ہے، یہی نام محمد ولایت دلا دیتا ہے، تقوی کے راستے میں لا جاتا ہے۔ پھر اللہ پتہ نہیں کیسے حضور کے نقش قدم پر چل کر آگے چلتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول ایسے انعامات دیتے ہیں کہ دنیا دیکھ کر سن رہ جاتی کہ یہ شان ہے، یہ فلاں باپ یا فلاں پیر کی یا فلاں مفتی کی یا اعلیٰ حضرت کی، ہاں ہے اس لیے کہ وہ
اس سے پیار کرنے لگے. تقویٰ اختیار کرو. لوگ کرتے ہیں آج بھی لوگ جاتے ہیں حج کر کے چلے آتے اپنے ڈھنگ سے. میں بار بار اپنی اسی حالات کو دھیان میں رکھتے ہوئے دو چار باتیں کرتا ہوں بار بار تاکہ کبھی تمہارا جاننا ہو اور تمہیں یاد رہے. کیا جانتے ہیں ویڈیو اتارتے ہیں فوٹو لیتے ہیں گھر والوں کو دکھاتے ہیں بس یہی ہے حج یہی ہے حضور کی ذات نہیں. وہاں تو فرشتے بھی سر رکھتے ہیں پر بچھاتے ہیں اتنے جھک کر چلتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں. بڑے طاقت پر فرشتے مچھر کی شکل اختیار کر کے بارگاہ حضور میں بارگاہ خدا میں عاجزی کرتے ہیں. اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اتنی عاجزی کرتے ہیں. حضرت مالک نے دینا حضرت امام جعفر حضرت امام شافعی کئی سال وہاں رہے. جب بھی مسجد نبوی سے حدیث کا درس دے کر آتے تھے دیوار چلتے تھے کبھی کبھی کرتا پھٹ جاتا تھا. لوگ کہتے اتنی جگہ میں آپ دیوار چلتے ہیں تو فرماتے تھے پتہ نہیں یہاں میرے حضور بھی قدم رکھا. عشق ادب تقویٰ. 2 دن کے بعد حاجت کے لیے جاتے تھے گھوڑے پر سوار ہو گئے مدینے پاک سے دور حاجت کے لیے جاتے تھے. یہ جو تھا اور ضرور کا تھا تو پھر اللہ نے نواز دیا. لاکھوں کروڑوں شافعی سے حنفی سے حنبلی سے لوگوں کے ذریعے کہلوایا کہ میرا بندہ امام شافعی جنتی ہے. ضرور کرتے تھے. کسی کو خواب میں آئے خواب میں کہا استاد کیا حال رہا کیا کام آیا تحجد کام آیا روزہ کام آیا حج کام آیا تو آپ نے فرمایا نہیں یہ تو سب بات کی بات ہے ابھی تو صرف انعام ضرور کے صدقے میں مل گیا. درود پڑھو اللہم صل علی جیسے میں نے پچھلے جمعے کو کہا عاشق تھا ایسے ہم نے کسی سنے بزرگان دین ادھر سے ادھر کر دیا مکے پہنچا دیا مدینے پہنچا دیا صرف سلام کی برکت سے. ہم نے سنا حضرت ابو العباس اور آپ سرکار نے کہا تم ابو الوفا ہو یعنی وفا کا ٹائٹل دیا. صرف سلام کی ذمہ داری کی سلام پہنچا ہے مدینے والے نے. اور سلام پہنچانے کے بعد رک گئے سلام پہنچایا حضور خوش ہوئے حضرت ابوبکر صدیق خوش ہوئے اور کہا یہ تو ابو العباس نہیں ابو الوفا ہے. آپ نے کہا حضور نے ابو العباس کہا نہیں آج سے تم ابو الوفا ہو لاؤ تمہارا ہاتھ. حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا حضور نے جھٹکا مارا مکے پہنچ گیا. بچوں کی نے باتیں سنی ہے ولی نے پہنچا دیا. مکتوم صدر جرمانی کی بات سنائی تھی میں نے آپ کو حضرت جلال الدین سیوطی کی سنائی تھی. خود حضور نے آج اس کے بعد کام بنایا پھر قافلے کے ساتھ گیا. لوگوں نے کہا یا جلدی واپس سلام کی وفا دی تو یہ انعام مل گیا. اگر ہم درود سلام کرتے جائیں زندگی میں پتہ نہیں ہمیں کیا انعام ملے گا. ہزار آج بھی ہے آج بھی ایسے ہوتے ہوں گے ہمیں یاد نہیں ہمیں دھیان نہیں. اس لیے والد اکرام کے اعلیٰ حضرت کے فرماتے ہیں مولانا نقی خان صاحب کہ سنت واجب فرض نوافل کے بعد سب سے بڑا اگر وظیفہ ہے تو درود و سلام کا وظیفوں کا تاج ہے. تمہیں کچھ آتا ہو نہ آتا ہو وہ کمل پیشی تم نے
میں کچھ بھی ہوگی وہ پورا کر دے گا اور حضور تک پہنچا دے گا. کئی ایسے واقعات ہوئے جیسے حضرت سیدنا شیخ عبد النصر عبد الواحد بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور کھڑے ہو کر کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سرکار میں حاضر ہوا ہوں, آپ کے پاس بیٹھا ہوں. اندر سے آواز آئی, سلام کا جواب دیا اور آپ بیٹھو ہم انعام دیتے ہیں. تمام حاضرین نے سنا. ایسے اللہ والے بھی تھے جو حج کے لیے جاتے تھے. آپ بھی جاؤ منع بھی ہے ایک بار کر لیا ایک بار دکھا لیا, پھر حضور کے عشق میں دیوانے بن جاؤ, اللہ کے عشق میں دیوانے بن جاؤ. خلاف کرو, ادا کرو, خوب رو گر جاؤ, خوب مد خضرا کو سنیر زاری کو خانہ کعبہ کو دیکھا کرو. بات کی بات تو سب یہاں ہے ہی آگے تو یہ لمحہ نہیں ملے گا تمہیں. ایسے بڑے بڑے اللہ والے اللہ سے سیدنا نور البچی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دھیرے سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ لب کھول کے کہا زیادہ کو سنے نہیں, ایسا نہیں کہا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور نزدیک سننے والے کو کہا. دھیرے دھیرے میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام. اب سیدنا احمد کبیر رفاعی کا دیکھ لو, سبحان اللہ, آپ کی شان بڑی, آپ عشق کے بادشاہ تھے. سیدنا احمد کبیر رفاعی سرکار تشریف لائے مسجد نبوی میں, کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضور سلام نے پیش کیا, کہا کہ حضور پہلے دور تھا, یہ راز کھول دیا میرے اور تمہارے لیے, راستہ دکھا دیا. کہا حضور حضور سے کھڑے رہے, کہا حضور دور تھا, دور کی حالت میں روح کو بھیجتا تھا, تصور کرتا تھا جیسے میں مدینے میں ہوں. جیسے لوگ کھڑے ہوئے سلام میں یوں سر جھکا کے, نقش بند لوگ یوں سر جھکا کے یوں کرتے رہتے, بڑے بڑے لوگ یوں کھڑے رہتے سر جھکا کے. چاہے لوگ یوں سمجھتے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, سے جھوکے مار نہیں جا. ارے جھوکے تو تو کھا رہا ہے یار, یہ تو لوگ کے جھولے میں چھوڑ رہا ہے یار. آنکھیں بند ہوتی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ جسمانی ظاہری وجودیہ ہے اور روح کو نہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں السلام والسلام علیکہ یا. ذرا زور سے بولو یا, اٹھا کے بولو یا. ارے میں تو کہتا ہوں زندگی بھر یہی بولے نا. میری طبیعت خراب ہے, میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہو گیا. زور سے بولو یا. محبت والی بات کرو, جوش آ جائے. بغداد شریف میں کاشی کے رسول سید گرانا تھا. سید گرانے کی ایک سیدہ آقا تھی, بخاری سید ہوتے سے. وہ بچپن سے ایک عادت پڑ گئی تھی جیسے آج بھی کسی کے بچوں میں ہوگی, کچھ بھی بات ہو سلمان ہے. اور یہ عادت کبھی کبھی جاتی نہیں, رہ جاتی ہے. یوں سلمان نہ تم یوں مت کرو, ارے تو اب بڑی ہو گئی یا بڑا ہو گیا, اب تو یہ عادت چھوڑ نہیں جاتی, نہیں جاتی. اس میں بھی راز ہوتا ہے. کوئی سید صوفی سید یعنی کی عادت پڑ گئی, بیمار ہو گئے. بچوں نے پوچھا ان کو صوفی جان بہت تم تو شرما کرے ہو, اب قبر میں جاؤ گے, فرشتے آئیں گے, سوال کریں گے تو کیا کہو گے؟ تو کہتی ہے میں کہوں گی یا رسول
فرشتوں کی حیا کرو گے, ہاں میں فرشتوں کو نہیں دیکھوں گی. رات دن جس کا نام جپتی ہوں وہی جپ کے کروں گی. یا حضرت ابوبکر صدیق اس زمانے میں تھے, کیفیت بس سرور میں تھے, کیفیت میں رہتے تھے. آپ کا جنازہ آیا تو آپ بھی چلے, یہ بولتے اس نے آپ تو شہید پر گئی, شہید پر گئی, شہید پر گئی. آئے تو کھڑے گئے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کا کیا ہوا؟ بولے ہونا کیا تھا, بچپن کی عادت تھی, جب بھی کچھ ہوتا تھا دیکھتے تھے یا تمہاری عادت کیا ہے, اللہ خدا ہو رہی ہے. میں نے دیکھا, دیکھنے والے دیکھتے ہیں, بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, موت میں آنے والے موت میں آتے ہیں. چہرہ کھل جاتا ہے. دیکھو ہماری جان ہے, ہماری پہچان ہے, ہمارا دین ہے, ہماری شکتی ہے, نظام ہمارا. کہیں گے نہیں, ہم یہ کہیں گے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بتوا مت ٹھوکنا, محبت سے کہہ رہا ہوں. زندگی میں یہ کہتے رہنا, تمہیں جنت سامنے سے آ کے کہیں گے چل آجا داخل ہو جا. محبت سے کہہ رہا ہوں, جنت کہے گی آ, اور ساری جنت آ کے کہے گی یہ فردوس ہے, یہ رمضان کی ہے, یہ رجب کی ہے, یہ حضور کی ہے. یہ کرتے ہو نہیں ہم کہتے یا ہوس پاک یا ہوس حلو یا ہوئی موت. یہ تو اس کے باپ دادا کے دادا کا نام ہے یار. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہم نے دیکھا فرشتے آئے سے پہلے حضور تشریف لائے. نور قبر میں آیا, جب نور قبر میں آیا تو یاد کیا, سر پہ ہاتھ رکھ کے چہرے پہ یا رسول اللہ, اتنا بھی انعام مل جائے گا تو بہت ہے یار, اتنا بھی انعام مل جائے گا زندگی بھر کا تو بہت ہے یار. حضور نے کہا اے اللہ کی بندی, زندگی بھر کہتی رہی, آج کے خود آمین لگا تیری محبت اور تیری مدد کے لیے آیا, میرا آپ کو کھول دیکھ تو صحیح مزے میں لگے. دھیرے سے دیکھتی ہے, دھیرے سے دیکھتی رہتی ہے, یا رسول محبت میں تیری قربان صحیح ہو جاتا. بابرکت واقعات کتاب کے اندر ہے 305 نمبر کا. محبت کر میری قربان سیدی حضور کی آل یہ حضور کہتا رسول اللہ اسلام میں حدیث نہیں آئے, بلے تم کے یاد کریں فیصلے کے آپ نے فرشتے رپورٹ ڈر رکھا ہے, سرکار کو جیسا کرو کرو پڑھو سورہ بلد پڑھو کہ نہیں آئیں گے فرشتے, سورہ سجدہ پڑھو نہیں آئیں گے فرشتے. تبارک اللہ کی قرآن آئے گا, قرآن کا ہر نور آئے گا, سمجھ جاؤ کہ سب پہلے قرآن اندر آ جائے گا اور کہے گا فرشتوں نے اسے چھوڑ مجھے پڑھا کر دیا. تو کرو نا, کہیں سے کچھ نور کا لے کر تھوڑا عشق تو کرو. آخری بات کر رہا ہوں, حضرت احمد کا بھی دیکھا ہے کیسا عشق کیا, احمد کا بھی دیکھا کرے اور نہ یا رسول اللہ کا آپ کو بھی سمجھ آ گیا نا, نور ہے وہ کیا ہوا, اپنی روح کا تشور کر کے کہو ایسے کھڑے ہیں مدینے میں کھڑے ہیں یا رسول اللہ آ نہیں سکتا مگر گمت خزہ میرے سامنے ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ, میرا سلام قبول کرو. قسم خدا کی مدینے میں حاضر ہونے والے کا بعد میں ہوا پھر میرا سلام قبول ہوا.
حضور سیدنا عمر کو عرفان فرماتے یا رسول اللہ طور تھا تو روح کو بھیجتا تھا، آج جسم کے ساتھ آیا ہوں، آج جسم کے ساتھ آیا ہوں، تو اندر سے جیسے آواز آئی آپ کو تو کیا چاہتے ہو؟ ابھی آواز آئے نا، سننے والے کو آئے، یہ اچھے ہوئے تو آئے، یہ دھڑک دھڑک کرتا ہو، اس میں ہر دھڑکن میں ہو، اللہ آپ کی مرادیں پوری فرمائے، جو یار اللہ حل کرے، گھر کے گھر ہو جائے، دکان ہو جائے، ہر چیز ہو جائے۔ آج کا مہینہ ہے، پہلا تیسرا چاند دوسرا چاند ہے، اور دعا دے رہا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ ہماری دعا قبول فرمائے۔ یہ ویٹ رکھو، وہ سب خواجہ کا نام لے کے یہ ویٹ چالو کرو گے، دوست بات کھڑی جواب میں کہیں گے یہ میرے کو چھوڑ کے اوپر گلا، اس کو دکھانے والا راستہ کون ہے؟ وہ بھی خوش ہوئیں گے، اچھا ہے دادا کو یاد کرتا ہے، بیٹے بھی بابا کو خوش ہوتے ہیں نا، دادا کو یاد کر رہا ہے۔ خیر آؤ جلدی سے بات پوری کرو، ٹائم ہو گیا۔ روح کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا حضور سلام پیش کرو، آج جسم کے ساتھ آیا ہوں، تو اندر سے آواز ہے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا مزار اقدس سے ہاتھ باہر نکالو گے چوم لوں گا۔ قبر مبارک سے ہاتھ باہر آیا اور آپ نے دست مبارک چوما، کیا جنو کرم ہے چیت رہا تیرا، نجم سنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے نبی حیات النبی، ہمارے نبی حیات النبی، جو ماں کو ملے عشق سچا ہو، محبت سچی ہو، تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرما، حضور کا سچا عشق عطا فرما، اللہ رسول کی فرما برداری عطا فرما۔ آؤ فاتحہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب بھی تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں نا، پڑھتے رہو سورہ فاتحہ اور الحمدللہ قل اللہ، اس کا مل کر ثواب دیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کے کوئی مرحوم مرحومہ جہاں بھی دفن ہو، یہ یہاں کا تحفہ پہنچ جائے گا۔ آپ کہو گے کیسے پہنچے گا؟ جیسے تمہارا موبائل پہنچ جاتا ہے ایسے پہنچے گا۔ حاضر کر لیتے ہیں نا مکے میں مدینے میں، تو یہ قرآن کا تحفہ پہنچ جائے گا، اور پہنچے گا تمہارے مرحومین خوش ہوں گے اور کہیں گے واہ میرا بیٹا یا میرا گھر والا یا جو بھی بچہ مسجد میں پہنچ گیا، علیہ رسول نے وہاں سے تحفہ آیا، اللہ مجھے تحفہ ملا۔ ان کو نور والے تحفے دیے جاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں نا وہ نور کے تحفے وہ پہن لیتے ہیں یا سینے پہ لگا لیتے ہیں، اس سے اسے سکون ملتا ہے، اس کی قبر کو بڑا کر دیا جاتا ہے، اس میں نور ڈال دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا توقع ہو جاتا ہے کہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ پڑھتے رہنا، مل کر جو بھی پڑھا ہے اللہ سارے جہاں کی قبر کا کے سارے مرو مرو جہاں گئے بھی ہمارے منصوب اللہ انہیں یہ تحفہ پیش کر دے، قبول فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمارا جب بھی آنا ہوگا بدو آنے کی توفیق عطا فرما، قلبے کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر وقت میں ہماری زبان سے یہ کلمہ درود جاری ہو کہ لا الہ الا اللہ۔